فرمایا کہ غور کرے کہ میں نے فرائض کتنے چھوڑ دیے اور وہ کتنے اعمال زندگی میں ایسے تھے، اخلاق کے اعمال، کھانے پینے کے اعمال، پہننے کے اعمال، چلنے پھرنے کے اعمال، لوگوں سے کلام و گفتگو کے اعمال، لوگوں کے ساتھ لین دین کے اعمال، زندگی کے صبح و شام بسر کرنے کے اعمال، ہر وقت کتنے اعمال ایسے تھے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ اور سیرت مبارکہ میں تھے۔ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ نے کوئی گوشہ زندگی کا نہیں چھوڑا جس میں ایک نمونہ اور اسوہ انسان کو زندگی کو نہ دے دیا ہو۔ اب وہ غور کرے کہ کتنی سنتیں میسر تھیں۔ اگر کھانا ہے تو کھانے میں بھی کئی سنتیں میسر تھیں۔ وہی کھانا بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتا تو سنت کے مطابق ہو جاتا، بسم اللہ کے بغیر کھا لیا تو سنت ترک ہو گئی اور اللہ کے حکم کے مطابق ہو جاتا، اس کے بغیر کام کر لیا کوئی بسم اللہ کے بغیر تو حکم ترک ہو گیا۔ دائیں ہاتھ سے کھا لیا، اتنا آقا علیہ السلام نے فرمایا اتنا کھائے کہ پیٹ کا معدے کا تیسرا حصہ کھانا جائے، 2 حصے چھوڑ دے کھانے سے، خالی چھوڑ دے، 1 حصے پانی کے لیے، 1 ہوا اور اللہ کے ذکر و نور کے لیے چھوڑ دے۔ اگر اس طریقے سے کھا لیتا تو اس سنت سے بھی ایک نور آ جاتا۔ سوتا اس طریقے سے جیسے آقا علیہ السلام سوئے تو اس طریقے کے سونے سے بھی ایک نور مل جاتا۔ لوگوں سے کلام اور گفتگو اس طریقے سے کرتا جو آقا کی سنت اور سیرت طیبہ کے مطابق ہے، تو گفتگو تو عام انسانوں سے کر رہا ہے، اللہ سے تو نہیں کلام کر رہا، مگر انسانوں سے ہم کلامی بھی اس کو ایک نور دے دیتی۔ اسی طرح دیکھے والخیر، اور کتنے نیک کام ہیں جو فرائض اور سنتوں میں نہیں آتے مگر خیرات ہے، اعمال خیر ہیں، نیک عمل ہے۔ غریب کی مدد کر دی، محتاج کی مدد کر دی، بیوہ کی مدد کر دی، کسی کی دلجوئی کر دی، کسی کی نصرت کر دی، جس نے مانگا اس کو دے دیا، حتیٰ کہ اور کچھ بھی نہ کیا تو مسلمان بھائی سے ملا تو ایک مسکراہٹ دے دی، یہ بھی عمل خیر ہے۔ مسکراتے چہرے سے مل لیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان بھائی سے ملتے ہوئے مسکرانا، تبسم دینا اور مسکرا کے ملنا، فرمایا یہ بھی ایک صدقہ ہے اور گناہ کو معاف کرتا، مٹاتا۔ اور ایک حدیث میں آقا نے فرمایا کہ مسلمان بھائی کو ملتے ہوئے اسمائل دینا، مسکرا کے ملنا، بس چہرے سے مسکراہٹ کے ذریعے اس کو مسکراہٹ منتقل کرنا، یہ عبادت ہے۔ السلام علیکم میں پہل کر دینا عبادت ہے۔ یہ سب اعمال خیر بھی ہیں، اعمال سنت بھی ہیں۔ روز مرہ کی زندگی میں کسی مریض کی عیادت کر دی، مریض کی عیادت کر دی، یہ جو روحانی ملکہ ہوتا ہے، روحانی ملکات، جس سے انسان کے اندر کوئی نہ کوئی روحانی ملکہ ڈیولپ ہوتا ہے، اور وہ جب پختہ ہو کر انسان کی شخصیت کے باطن میں راسخ ہو جائے تو وہ نسبت بن جاتی، اس کو نسبت کہتے ہیں۔ اور اس نسبت کی 7 قسمیں اور اس سے بھی زائد ہیں۔ ان میں سے ایک قسم ان نسبتوں میں سے نسبت اطاعت ہے، نسبت اطاعت ہے۔ کیا کہا میں نے؟ اچھا، اس نسبت اطاعت میں آگے 3 شعبے ہیں۔ ایک شعبہ حلاوت مناجات کا ہے، یعنی اللہ کی مناجات کر کے اس مناجات کے ذریعے سے نسبت اطاعت نصیب ہوتی ہے۔ دعائیں، استغفار، توبہ، تعوذات، مناجات، اللہ کو پکارنے کے طور طریقے، اس طریقے سے انسان نسبت اطاعت کی طرف بڑھتا ہے۔ ایک شعبہ ہے انوار اسماء الہیہ کا، اللہ کے اسماء کے انوار کا۔ اسم رحمان ہے، رحیم ہے، رب ہے، مالک ہے، ودود ہے، حی ہے، قیوم ہے، حق ہے، جبار ہے، قہار ہے، ہادی ہے، غفار ہے، ستار ہے۔ اللہ کے ہر اسم کا ایک نور ہے۔ تو ان اسماء حسنہ کا ورد کرنے، کثرت کے ساتھ کرنے سے نور حاصل ہوتا ہے۔ جیسے آیت الکرسی اور قرآن مجید کے وہ تمام مقامات جن میں اللہ کے اسماء کا ذکر آیا ہے کثرت سے،
تو ان آیات کا ورد کرنے سے اللہ کے اسماء کا نور ملتا ہے۔ تو بعض اوقات اسماء الہیہ کے ذکر و ورد سے جو نور ملتا ہے، یہ انوار اسماء الہیہ کے انوار بندے کو نسبت اطاعت تک پہنچاتے ہیں۔ اور تیسری قسم جو میں بتانا چاہتا ہوں اس نسبت اطاعت میں، اس کو نسبت کہتے ہیں شمول رحمت۔ دراصل یہ دوسرا شعبہ ہے، میں نے ویسے تیسرا کر کے آپ کو بتایا۔ تو نسبت اطاعت میں پہلا حلاوت مناجات، دوسرا شمول رحمت، اور تیسرا انوار اسماء الہیہ۔ شمول رحمت کا شعبہ یہ ہے کہ ایسے اعمال صالحہ اور اعمال خیر کرنا، اس شمول رحمت میں نہ کوئی ورد ہے، نہ وظیفہ ہے، نہ ذکر اذکار ہیں، نہ استغفار ہے۔ یہ شمول رحمت کیا ہے؟ شمول رحمت کہ یہ شعبہ نسبت اطاعت کا ملتا ہے ان لوگوں کو جو اعمال صالحہ اور اعمال خیر کے مرتکب ہوتے ہیں عبادات کے علاوہ۔ اور وہ اعمال خیر کیا ہیں؟ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، مال خرچ کرنا، خیرات کرنا، مریض کی عیادت کرنا، فوت ہو گیا اس کا جنازہ پڑھنا، غریب کی مدد کرنا، محتاج کی دلجوئی کرنا، دکھی شخص کے دکھ کو دور کرنے کے لیے، اسے سکھ مہیا کرنے کے لیے کچھ تکلیف اٹھا لینا، کسی غریب دکھی مریض کے پاس چل کے چلے جانا۔ اب بات سمجھے، یہ جو اعمال ہیں، اسی طرح مجالس ہیں، نیک ذکر مجالس میں جا بیٹھنا، یہ تمام اعمال جو ہیں ان کو اعمال خیر کہتے ہیں اور اعمال صالحہ کہتے ہیں، ان خاص اذکار کے علاوہ جن کو انسان توجہ نہیں دیتا اپنی زندگی میں، سمجھتے ہی دنیا داری، اور اگر کرتا بھی ہے تو اس کو دنیا داری کر کے کرتا ہے، مدد کی کسی غریب کی، اور اگر اس کو عمل خیر اور عمل صالح عبادت سمجھ کے کرتا تو خاموشی سے چپکے سے کرتا، دلجوئی کے لیے نہ احسان جتاتا نہ دکھلاتا۔ اس طرح مدد کی تو اس مدد سے نور پیدا ہوتا ہے اور نسبت اطاعت نصیب ہوتی ہے، یہ روحانی ملکہ بنتا ہے۔ اور یہ جو ساتوں نسبتیں ہیں، کیا خواہ بندہ روحانی طور پہ کسی بھی نسبت میں ترقی کر جائے، کسی نسبت طہارت کے ذریعے ترقی کر جائے، نسبت اطاعت کے ذریعے ترقی کر جائے، نسبت اطاعت کو ان تینوں شعبوں میں سے کسی شعبے سے ڈیولپ کر لے، ترقی کر جائے، نسبت عشق کے ذریعے ترقی کر جائے، نسبت توحید کے ذریعے ترقی کر جائے، نسبت وجد کے ذریعے ترقی کر جائے، نسبت اویسی کے ذریعے ترقی کر جائے، مختلف نسبتیں کسی کے ذریعے بھی ترقی کر جائے، تو یہی ساری نسبتیں انسان کو ابدیت کی نسبت پر اور محمدیت کی نسبت پہ پہنچا دیتی ہیں۔ ان ساروں کا جو عروج ہے، اینڈ ہے، وہ نسبت ابدیت اور نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔